بھٹک نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا پرہیزگار بندہ ہوگا، جو نمازی ہوگا، وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر جو برائی کرنے والا بھی ہوگا، اگر وہ خدا کی راہ میں عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں بندگی کر رہا ہے، تو خدا فرما رہا ہے میں اس کو برائی سے روک دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی عبادت کرے، اور جو ہمارے درمیان برائیاں ہو رہی ہے اس برائیوں کا خاتمہ کرے، ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہمیشہ حضور کی خدمت میں صحابہ کرام رہتے تھے، کبھی انہوں نے عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ کوئی بھی بات آئی، چاہے جہاد کی بات ہو، چاہے عبادت و ریاضت کی بات ہو، کسی نے منہ نہیں موڑا۔ سبوں نے لبیک کہا، سبوں نے سرکار کی حکموں کی تعمیل کی۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی قرآن کریم کے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر ہمیں عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھیے گا، آپ اسلام کے طریقے کو اختیار کیجئے گا، تو آپ کے جو اجسام ہیں، آپ کے جو باڈی ہے، وہ بھی صحیح سلامت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کا چین بے چینی میں تبدیل ہو جائے گی، بے چینی چینی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو دوسرے کا بھی حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ کس طریقے سے صحابہ کرام نے پڑوسیوں کے حق کو ادا کیا؟ ہم اور آپ آج دوسرے کا مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، بلکہ غیر کا مال سمجھتے اور استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بخاری شریف میں وہ روایت ابھی تک موجود ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو دجانہ ہے، سرکار کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، سنت بھی ادا کرتے، نوافل بھی ادا کرتے، فرائض کے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ کوئی کام اسلام کے موافق، شریعت کے موافق، خدا کو جو ناگوار گزرے اس کے موافق نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اسلام کے موافق کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلیں کہ حضرت ابو دجانہ سرکار کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسا معاملہ پیش آیا کہ 4 وقت کی نماز میں آپ دعا میں شریک رہ رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جیسے ہمارے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، یہ بھی اٹھاتے، 4 وقت کی نماز میں یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ لیکن فجر کا معاملہ رہا، جیسے ہی اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، سب صحابہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جایا کرتے تھے۔ کیا؟ اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے، 4 وقت کی نماز میں دعا کرتے، لیکن فجر میں دعا نہیں کرتے، بلکہ گھر چلا جایا کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ دعا بتایا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، آپ کے ایک صحابی ہے جن کا نام ابو دجانہ ہے، 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 4 وقت میں آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں، لیکن فجر کے وقت جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے ابو دجانہ سے پوچھئے آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آنے جو دوسرے وقت میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ دوسرے وقت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو دجانہ، تم سے ایک شکایت ہے،
کہا اے اللہ کے نبی کون سی شکایت ہم سے ہے، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے؟ کہا صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کہ آپ کے پیچھے ابو دجانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 4 وقت میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن فجر میں جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہی وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ شکایت ہے تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دجانہ رو رو کر کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں؟ دیکھیے کس طریقے کے لوگ پہلے کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کے یعنی ہمارے آنگن میں ہمارے پڑوسی کے ایک کھجور کا درخت ہے جو کافی پھلا ہوا ہے اور یہ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ رات بھر ٹوٹ کر کے وہ کھجور گرتی رہتی ہے ہمارے آنگن میں، اس لیے میں چلا جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بال بچے اٹھ کر کے اس کھجور کو لے کھا لے اور اس کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں جاتا ہوں تاکہ میرا بال بچہ اس کے کھجور کو چھو نہ پائے۔ یہ طریقہ تھا پہلے کا، آج دیکھیے لگا ہوا ہے، سامنے سے ڈکیتی ہو رہی ہے۔ تو یہ کون طریقہ ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی چوری اور چماری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام تھے جو ایک کھجور کے لیے بھی اپنے آپ کو حرام سمجھتے تھے، کھجور بھی اپنے آپ کو حرام سمجھتے تھے اور اپنے بال بچے کو بھی کھلانا حرام سمجھتے تھے۔ یہ شکایت کی اللہ کے نبی سے کہ حضور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے 4 ہی بجے اٹھ کر انگنا میں ٹہلنے لگے، کھجور پر نظر پڑی اور اٹھا لے اور کھا لے، تو کل ہو کر کے وہ کھجور والا کہے گا کہ یہی جناب میرا کھجور توڑ لیتا ہے، کیا یہی میرا کھجور توڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی 4 وقت میں حاضر رہتا ہوں دعا میں، فجر میں اسی لیے میں حاضر نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا کافی پسند آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور والے کون ہیں، ان کو بلایا جائے۔ کیا کھجور والے کون ہیں؟ ان کو بلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں وہ کھجور والا تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی انداز نرالی تھی، حضور کی بات نرالی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھجور کا پیڑ ہے، کھجور کا درخت تمہارا ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار نے فرمایا یہ بیچو گے؟ تو کہا حضور ابھی پھل ہی رہا ہے اور اتنا خوبصورت پھل اس سے نکلتا ہے، ہم اس کو لگائے کس لیے ہیں جی؟ فائدہ اٹھانے کے لیے نا، تو ہم اس کو بیچے کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا کھجور ہے نا اس کا معاوضہ دلوا دیں گے، بیچ ڈالو۔ اس لیے کہ ابو دجانہ نے ایسی باتیں کہی ہے، کہیں ان کے بال بچے 1-2 کھجور لے لے یا نہیں بھی لے، اگر آنگن میں گر پڑے ہو تو کل ہو کر کے کہو گے کہ ابو دجانہ ہمارا کھجور توڑ لیتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کھجور کا پیڑ ابو دجانہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بیچیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں بیچو گے، ایک کھجور کا درخت تم بیچ ڈالو، میں جنت میں اس کے بدلے ایک کھجور کا درخت دوں گا۔ بولیے سبحان اللہ، جنت میں کھجور کا درخت دوں گا۔ تبھی بھی راضی نہیں ہوا، کہ جنت کون دیکھنے گیا ہے؟ ہمارے اور آپ جیسے لوگ جنت کون دیکھنے گیا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ کہا یہ سودا تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے تو ہمارا مدینہ میں بہت بڑا باغان ہے کھجور کا، تو سب لے لے اور یہ ابو دجانہ کو دے دے۔ کیا ابو دجانہ کو دے دے؟ راضی ہو گیا۔ اب گیا بیوی کے پاس، بیوی سے کہا بیوی چلو جتنے کھجور کے پیڑ ہیں اس میں نشانات لگا دیتے ہیں، کیا کوئی آدمی ٹچ نہ کر پائے، اور آج سے ہم گاؤں والے کو خبر دے دیتے ہیں، پتہ کروا دیتے ہیں کہ یہ میرا کھجور کا پیڑ ہے، اب عمر کا کھجور کا پیڑ نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، دونوں جاتے ہیں کھجور کے پیڑ میں نشانات لگا کر کے آئے۔
پھر کیا معاملہ پیش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اس کھجور والے کا